ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فائدے کی بات اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اقبال گوندل صاحب جو کہ چیئرمین ہیں EOBI امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ظفر صاحب کافی حد تک EOBI کے آپریشنز کے بارے میں بات کی. ایک بات آپ نے بھی کی جو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ابھی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے EOBI کو اپروچ کس طرح کریں, کیونکہ سب سے پہلے دور سے تو بیٹھے ہوتے پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ جو ایک چیز ہر ایک عام پاکستانی کے دماغ میں آتی ہے. اویئرنس کے لیے EOBI کیا کرے کہ اور لوگوں کو جو مزدور طبقہ ہے, جو کمزور ایک طبقہ ہے ہماری معیشت میں اور ہمارے ملک میں, ان کو کس طرح سے اپنے طرف اس میں دو طریقے ہم جو اپنانے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ میڈیا پہ پروپیگیٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ایک ادارہ ہے جو کام کرتا ہے, اور بلکہ اس سے زیادہ جو ہم جس پہ اس وقت مینجمنٹ زور دے رہی ہے کہ بجائے ہم اس کو صرف بتا دیں, اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ معاشرے میں خواہ مخواہ ہے کہ اعتبار کوئی نہیں کرتا, خصوصاً سرکاری اداروں پہ تو بالکل اعتبار کوئی نہیں کرتا. اس کے لیے ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک تو 100% ہم CNSE بیسڈ پہ رجسٹریشن کریں, 100% لوگوں کو کارڈز دیں, 100% ان کے ساتھ کمیونیکیشن کریں تاکہ ان کو بینیفٹس ہو. ان کے ساتھ ہم اپنا ہر سرکولر جو ہے بینیفٹس وغیرہ کا وہ ان کو ایشو کریں, اپنا سارا میگزین ان تک پہنچائیں. تو ہمارا یہ زیادہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا اعتماد اپنے پہ جب بحال ہوگا تو ہماری کمپین پہ وہی مزدور لے کے آگے چلے گا. تو اس پہ ہم زیادہ زور دے رہے ہیں. ہم پیرالل کریں گے میڈیا میں بھی اور ایڈورٹائزنگ کریں گے, مگر ہم اپنے پہ جو اعتبار ہے, اپنے پہ جو ٹرسٹ ہے, وہ ہم تھرو ورکرز جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا اعتماد اپنے پہ مضبوط کر کے ہم اس موومنٹ کو آگے چلانا چاہتے ہیں. کیونکہ پرابلم صرف یہ پاکستان کی نہیں ہے ظفر صاحب, پرابلم یہ ہے کہ گلوبل پرابلم ہے. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب جہاں تک یہ پینشنز کا حوالہ آ جاتا ہے اور انشورنس کی بات آ جاتی ہے, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہم نے دیکھا امریکہ میں, اسپین میں بھی کافی پینشنز, اور جو کمپنیاں جو گورنمنٹ ادارے جو پینشنز اور انشورنس کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے. تو پاکستان میں تو چونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور زیادہ ہے, جس طرح ابھی میں نے بھی بتایا تھا کہ عام آدمی تو کہا کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, یہ جو ایک سوال آ جاتا ہے دماغ میں, اس کے لیے تو کافی میرے خیال میں EOBI کو ابھی محنت نہیں کرنی پڑے گی. بہت محنت کرنی پڑے گی, اور اس کا ہم نے شکر الحمدللہ سٹارٹ لے لیا ہے. ہم نے اب ایک تو یہ کر دیا کہ رجسٹریشن CNIC کے بغیر نہیں ہوگی. CNIC کا تھینکس ٹو نادرا اینڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب لوگوں کے پاس اب بہت کارڈز 100% ہیں, اور CNIC بیس جب ایک اکاؤنٹ اس کی رجسٹریشن ہو جائے گی تو اس رجسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے سسٹم ہمارے میں نو بڈی ہیز اتھارٹی, مینوپولیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ CNIC بیس اگر ایک مزدور 2 ہفتے کام کرتا ہے اور پھر 2 ہفتے نہیں کرتا اور پھر 2 ہفتے بعد کام پہ آتا ہے تو اس کا وہ بیلنس اس کا ایز اے بینک اکاؤنٹ اس کے ساتھ لائف لانگ چلے گا. وہی CNIC بیس پہ اس کو پینشن ملے گی, اسی بیس پہ کوئی ویریفیکیشنیں ختم ہو جائیں گی, کوئی آپ کو ٹھپے مینجمنٹ سے نہیں لگوانے پڑیں گے. وہ آٹومیٹکلی کوئی جب آپ کی ایج اور CNIC بیس پہ 60 سال ہو جائے گی, آپ کی پینشن آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی. اور وہ اکاؤنٹ ہم جو ہیں ابھی سے لے لیں گے جن کے پاس ہے, ورنہ سال پہلے ڈیفینیٹلی ہم اس کو جا کے ناک کریں گے, جی آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں, آپ کی پینشن ڈیو, آپ کی عمر یہ ہونے والی ہے, ڈیو ہونے والی ہے. تو یہ جب بیسیکلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اس موومنٹ ہے, اور ہم نے یہ ویب اپلیکیشن اپنی اتنی اسٹرانگ کر لی ہے کہ اب ہمارا جو ہے امپلائر کا کانفیڈنس, امپلائی کا کانفیڈنس, اور ایون دا گورنمنٹ کا کانفیڈنس, اور پبلک کا کانفیڈنس, ایون دا ٹرسٹ آف دا میڈیا ہو آر آبزرورز اینڈ دین کریٹیکل اینالسٹ, وہ بھی اس چیز کو ہماری گواہی دیں گے کہ ہم لوگ اس پہ چلے گئے ہیں. تو اب زیادہ ٹرن اوور ہونے لگا, آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں لوگوں نے زیادہ EOBI کی طرف توجہ. جی ٹرن اوور تو ہمارا یہ ماشاءاللہ یہ ہوا کہ اس دفعہ واحد ادارہ ہے جو ملک کی حالات میں فلڈ بھی آئے پچھلی دفعہ, پھر انلکیلی دوبارہ آ گئے, ان ساری حالات کے باوجود بزنس اوورآل معاشرے کا ڈاؤن جا رہا ہے, اور ہماری جو کنٹریبیوشن کی مد میں اس سال میں اضافہ ہوا ہے 2.51 بلین, ہم نے پچھلے سال سے زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے, اور دیٹ از دا ٹیم ایفرٹ, that is the confidence of the public in us, or that's where we are striking the right stakeholders. اچھا, ابھی آپ نے فلڈس کی بات کی, بینگ اے گورنمنٹ آرگنائزیشن EOBI فلڈس کے لیے, اور جو جیسے ارتھ کویک جو ریلیف پروگرام, ایک جو کشکول ایک جو آپ لوگوں نے جو پوری کیمپین چلی تھی, اس سال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں کہ بیشتر علاقوں میں اتنی بارشیں ہوئی ہیں, پنجاب میں بھی کافی نقصان اٹھایا ہے, فصلیں تباہ ہوئی ہیں, 77 ارب روپے کی تو صرف کپاس کا نقصان ہوا ہے. یہاں پہ ہم EOBI کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, وہ کس طرح سے فلڈ وکٹمز ان کی حیثیت؟ EOBI نے ایک تو کل پرائم منسٹر صاحب کو چیک ہمارا ہم نے آج بھیج دیا ہے اسلام آباد, شاید آج ہی وہ جو ہے ان کو ہینڈ اوور ہو جائے گا, جو ایک ہم نے اپنے ادارے کی طرف سے کنٹریبیوشن دی ہے EOBI فنڈ سے. دوسری کنٹریبیوشن جو امپلائیز نے دی ہے, میرا خیال ہے ہمارا پہلا ادارہ تھا جس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں ان سے 1%, اور جو ہمارے آفسرز اینڈ ابو رینک کے جتنے بھی ملازمین ہیں انہوں نے اپنی 7 دن کی سیلری اور گراس سیلری دی ہے اس فلڈ میں,
اور اس لحاظ سے میرا خیال ہے ہماری میکسیمم کنٹریبیوشن اس لحاظ سے گئی ہے. اور وہ ہم نے لاسٹ ٹائم تو کشکول کمپین بھی چلائی تھی, وہ ڈیفرنٹ اس پہ تھا. اس دفعہ ہم نے فنڈز کریٹ کیے اور یہ اپنا اس پہ پیسے امپلائیز نے بھی اپنے دیے اور ادارے کی طرف سے بھی. اچھا ایک اور چیز ظفر صاحب, حکومتی ادارہ پاکستان کا جب بھی آتا ہے, صرف پاکستان کو میں بلیم نہیں کروں گا, ہم نے دیکھا ہندوستان میں بھی کرپشن کے ایشوز آ جاتے ہیں, لیکیجز ہم نے دیکھا پاکستان میں کافی لیکیجز کے ایشو ہیں. ای او بی آئی کو لے کے ایک وہ آتا ہے کہ جی کیا پتہ, وہی بات آ گئی کہ کیا پتہ کرپشن ہو, لیکیجز, اس پہ کس طرح سے قابو پایا بھائی؟ یہ بدبختی سے الزام تو جس پہ بھی اس ملک میں لگا دیں وہ سارے مان لیتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے ایک آٹے جناب پاکستان لگے ہیں, اس پہ جو میڈیا میں باتیں چلی ہیں, مگر نوئنگ دیٹ پرسن, نوئنگ دیٹ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ 100% انوسینٹ پور مین, مگر اداروں وہ چل گئی بات تو چلے گی, ویریفیکیشن کوئی نہیں کرتا. مگر ای او بی آئی میں شکر الحمدللہ ماس سوائے ایک کیس کے, وہ بھی سم ویئر ان ویری 20-30 ایئرس بیفور پہلے, اس کے سسٹم از سو اسٹرانگ کہ کوئی آج تک ایسا دھاندلی کر بھی نہیں سکتا. ہمارے رولز ریگولیشن انویسٹمنٹ کے, فنڈز مینجمنٹ کے آر ویری ٹرانسپیرنٹ, اور اس پہ عمل درآمد ٹرانسپیرنٹلی ہوتا ہے. کوئی اس میں انسٹیٹیوشن میں وہ ایسے ہیں قوانینی گنجائش ہے ہی, مینوپولیشن کی گنجائش بھی نہیں ہے. اچھا ظفر صاحب ایک اور بریک لوں گا, بریک کے بعد ایک بڑا اہم ایک مجھے ٹاپک چھیڑنا ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیولوشن کی جو بات کی گئی تھی کہ پروونسز نے کہا جی ہمارا آپ شیئر ہمیں دے دیں, اس میں کیا کیا نقصانات ہیں ای او بی آئی کو, اور جو پینشنرز اور جو انشورنس والے لوگ انشورڈ ہیں ان کے لیے کیا نقصان ہوگا, اس بارے میں بات کریں گے. ڈیولوشن بولا گیا تھا کہ جی وفاق سے ہٹ کے یہ ذرا پروونسز کو دے دیں, وہ خود اپنے پروونس میں خود شیئر کریں, اس سے نقصان کیا ہوگا اگر ہو, کیونکہ ابھی تک تو ایسا نہیں ہے اور ایسا لگ نہیں رہا ہے, سٹانس تو ایسے ہی ہے ای او بی آئی کا, لیکن اس بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ